بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ میں اس شخصیت کا بڑا نام اور بڑا مقام ہے۔ یہ پیاری شخصیت ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جن کو علمی مقام و مرتبے کی وجہ سے امام حسن بصری رحمہ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ علمی کمالات کے لحاظ سے آپ رحمہ اللہ سرخیل علماء اور اخلاقی اور روحانی فضائل کے اعتبار سے سرتاج اولیاء تھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی ابتدائی زندگی کے حالات و واقعات بھی بتائیں گے، اور آپ رحمہ اللہ کی زندگی سے چند ایمان افروز واقعات بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس کے علاوہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی چند حیرت انگیز کرامات بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہوں گی۔ ویڈیو انتہائی ایمان افروز اور دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں آپ رحمہ اللہ کی پیدائش اور خاندان کے بارے میں۔ روایات بتاتی ہیں کہ میسان کی جنگ میں مسلمان سپاہیوں کو جو قیدی ہاتھ لگے، ان میں موسیٰ رائی، بعض مورخین نے ان کا نام یسار لکھا ہے، اور ایک خاتون خیرہ بھی تھی۔ موسیٰ رائی معروف صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے، جبکہ خیرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوئیں۔ کہا جاتا ہے بعد میں ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی، اور انہی کے بطن سے 21 ہجری بمطابق 642 عیسوی میں مدینہ منورہ میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ نومولود کو ان کی خدمت میں لایا گیا تو انہوں نے اس کے منہ میں کھجور چبا کر ڈالی اور دعا فرمائی، اے اللہ، اس دین کے علم کا ماہر اور لوگوں میں محبوب بنا۔ اور پھر دنیا نے اس دعا کی قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا، یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے، اس لیے اس کا نام حسن رکھو۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ رحمہ اللہ کی والدہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھیں، کسی کام میں مصروف ہوتیں اور آپ رحمہ اللہ رونے لگتے تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ رحمہ اللہ کو چپ کروانے کے لیے اپنی گود میں لے لیتیں اور اپنا دودھ پلا دیا کرتی۔ آپ رحمہ اللہ کے لیے یہ بھی دعا کیا کرتی، اے اللہ، حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ یوں آپ رحمہ اللہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے علوم و معرف کے جو دریا پھوٹے ہیں، وہ در حقیقت اسی دودھ کا فیض ہے۔ یاد رہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ اس خوش نصیب بچے کو امہات المومنین کے گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بچپن میں ازواج مطہرات کے گھروں میں میرے آنے جانے اور کھیل کود سے چہل پہل رہتی۔ بعض اوقات میں اچھلتا کودتا گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتا۔ اس طرح ان کی تربیت امہات المومنین کے گھروں کی پاکیزہ فضاؤں میں ہوئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ 10 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور جب 14 سال کے ہوئے تو والدین کے ساتھ بصرہ منتقل ہو گئے۔ کہتے ہیں آپ رحمہ اللہ بہت وجیح اور حسین و جمیل تھے، جسم مضبوط اور متوازن تھا، سر پر گھنے بال بہت خوبصورت لگتے تھے، امامہ باندھتے اور اس پر چھوٹی سی سبز چادر اوڑے رکھتے، ہلکی مونچھیں رکھا کرتے تھے۔ حضرت شعبی رحمہ اللہ نے بصرہ جانے والے ایک شخص سے کہا، اہل بصرہ میں تم جس شخص کو سب سے زیادہ خوبرو اور صاحب جلال پاؤ تو جان لو کہ وہی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہیں۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں پیدائش کی وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ کو بچپن میں صحابہ کی صحبت بھی حاصل رہی۔ اگرچہ آپ رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کم عمر تھے، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مجالس میں شریک ہونے لگے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کرتے، جہاں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی موجود ہوتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں ادا کی گئی نماز جمعہ اور ان کے خطبے کا بھی ذکر کیا ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے 120 صحابہ کرام کی زیارت کی، جن میں 70 بدری صحابہ تھے۔ 22 برس کے ہوئے تو جہاد میں شامل ہو گئے، اور 10 سال تک مختلف محاذوں پر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر داد شجاعت لیتے رہے۔
مورخین نے کابل کی جنگ میں آپ رحمہ اللہ کی بہادری کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ کئی ایک نے تو انہیں عرب کے نامور بہادروں میں شمار کیا ہے۔ اس 10 سالہ جہاد میں انہیں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی صحبت بھی میسر آئی جو ان لشکروں میں شامل تھے، اور اسی دوران انہوں نے علوم و معارف کے اسباق حاصل کیے۔ کچھ عرصے تک والی خراسان کے منشی کے طور پر بھی کام کیا، بصرہ کے قاضی بھی مقرر ہوئے، مگر جلد ہی ان امور سے الگ ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو عاجزی و کثرت گریہ تھی۔ اپنے دور کے بڑے عالم، فقیہ اور عبادت گزار ہونے کے باوجود دکھاوے سے کوسوں دور تھے، ہمیشہ باوضو رہتے، کثرت سے روزے رکھتے، اللہ کی محبت اور اس کی ناراضی کے خوف سے اتنا روتے کہ آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے۔ مزاج میں بہت زیادہ انکسار تھا، سب سے نہایت عزت و احترام سے پیش آتے اور سب کو خود سے افضل سمجھتے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار کافی عرصے تک شہر میں بارش نہ ہوئی تو لوگ دعا کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، جس پر آپ نے فرمایا، سب سے گناہ گار شخص کو شہر سے نکال دو تو شاید بارش ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا، شیخ وہ کون شخص ہے؟ روتے ہوئے فرمایا، حسن بصری۔ پیارے دوستو، تفسیر قرطبی میں روایت ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ بہت کم ہنسا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہر وقت ایسے سہمے رہتے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ اس قدر عاجزی اور انکساری کے باوجود کبھی سچ کے اظہار سے گریز نہیں کیا۔ کلمہ حق کہنے کی بنا پر حجاج بن یوسف سے یہاں تک تعلقات خراب ہوئے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو 9 برس تک روح پوشی کی زندگی گزارنا پڑی۔ اس حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے واسط شہر میں اپنے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس نے افتتاحی تقریب میں لوگوں کو دعوت عام دی تاکہ وہ عظیم الشان محل کو دیکھیں، اس کی سیر کریں، اپنی زبان سے اس کی تعریف کریں اور دعائیہ کلمات سے نوازیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ وہ یہ نیت لے کر گھر سے نکلے کہ آج لوگوں کو نصیحت کریں گے، انہیں دنیاوی مال و متاع سے بے رغبتی اختیار کرنے کا درس دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات ہیں انہیں حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ جب آپ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اس عالی شان اور بلند و بالا محل کے چاروں طرف جمع ہیں اور عمارت کی خوبصورتی پر دل فریفتہ ہیں، اس کی وسعت پر حیران ہیں اور اس کی آرائش و زیبائش سے مروب نظر آتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالی شان محلات تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ کاش حجاج کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ پورے جوش و ولولے سے حجاج کے خلاف برس رہے تھے، ان کے منہ سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے، مجمع ان کی شعلہ بیانی پر دم بخود تھا، یہاں تک کہ سامعین میں سے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے انتقامی جذبے سے خوفزدہ ہو کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا، جناب اب بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں دے رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس نیک دل شخص سے کہا، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ پیمان لیا ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کا پرچار کرتے رہیں گے اور کبھی اس راہ وفا میں جفا کا گزر نہیں ہونے دیں گے۔ یہی ہمیشہ حق والوں کا وتیرہ رہا ہے اور یہی فریضہ آج میں ادا کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں دوسرے روز حجاج گورنر ہاؤس میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا تھا۔ اس نے غضبناک انداز میں اہل مجلس سے کہا، لاکھ لعنت ہے تمہارے وجود پر بزدلو، کمینو، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بصرے کا ایک غلام ابن غلام مجمع عام میں بے لگام جو جی میں آتا ہے میرے خلاف کہہ جاتا ہے، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی زبان کو روکے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ اے گروہ بزدلان، کان کھول کر سنو، اللہ کی قسم اب میں اس کا خون تمہیں پلا کر رہوں گا۔ اسے آج ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی، یہ دونوں چیزیں فوراً اس کی خدمت میں پیش کر دی گئیں۔ اس نے جلاد کو بلایا، وہ پلک جھپکتے ہی سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر پولیس کو حکم دیا کہ حسن بصری کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ پولیس تھوڑی ہی دیر میں انہیں پکڑ کر لے آئی۔ منظر بڑا ہی خوفناک تھا۔
हर तरफ दहशत फैली हुई थी। लोगों की नज़रें ऊपर उठी हुई थीं, हर शख्स मखमूम था, दिल कांप रहे थे। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने तलवार, जल्लाद और चमड़े की चादर को देखा तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराए और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो हजाज के सामने आए तो उनके चेहरे पर मोमिन का जाहो जलाल, मुसलमानों की शान शौकत और मुबल्लिग की आन बान का अक्स नुमाया था। जब हजाज बिन यूसुफ ने उनकी तरफ देखा तो उस पर हैबत तारी हो गई। वो सा काफूर हो गया और बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, अबू सईद, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, आइए तशरीफ़ रखिए। याद रही अबू सईद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत है। कहने लगा, मेरे करीब बैठें। आप बैठने लगे तो कहा, ज़रा और करीब हो जाएं। यहाँ तक कि उन्हें अपने साथ तख्त पर बैठा लिया। लोग ये मंजर हैरत, इस्तजाब और खौफ के मिले जुले जज्बात से देख रहे थे। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े इत्मीनान से तख्त पर बैठ गए तो हज्जाज ने उनसे दीनी मसाइल दरियाफ्त करने शुरू कर दिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हर सवाल का जवाब बड़ी दिलजमई, सहर बयानी और आलिमाना अंदाज में देते रहे। हज्जाज बिन यूसुफ उनके जवाबात से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, अबू सईद, तुम वाकई उलमा के सरदार हो। फिर कीमती इतर मंगवाया और उनकी दाढ़ी को मोहब्बत भरे अंदाज में लगाकर अलविदा किया। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरबार से निकले तो हज्जाज का दरबान भी उनके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर उसने कहा, ए अबू सईद, हज्जाज ने आज आपको किसी और गरज से बुलवाया था, लेकिन उसकी तरफ से यह हुस्ने सलूक देखकर मैं दंग रह गया। मुझे एक बात बताएं, जब आप गिरफ्तार होकर दरबार में तशरीफ़ लाए थे, आपने तलवार, जल्लाद और चमड़े की चादर को देखा तो आपके होंठ हरकत कर रहे थे। वो आप क्या पढ़ रहे थे? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने उस वक्त ये दुआ की थी, इलाही, तुम मुझ पे की गई नेमतों का वाली है, हर मुसीबत के वक्त मेरा मलजा व मावा है। इलाही, सारी मखलूक के दिल तेरे कब्ज़े में हैं। इलाही, हज्जाज के गुस्से को मेरे लिए ठंडा और सलामती वाला कर दे, जिस तरह तूने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को ठंडा और सलामती वाला कर दिया था। मेरी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया और हज्जाज का गुस्सा मोहब्बत में बदल गया। प्यारे दोस्तों, ये हुआ करती है अल्लाह वालों की हैबत और अल्लाह वालों का रोब व दबदबा कि बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। बड़े बड़े जालिम हुक्मरान उनको देखकर कमज़ोर पड़ जाते हैं। याद रहे कि जिसके दिल में अल्लाह होता है तो उसके सामने सारी मखलूक चींटी की तरह होती है। हज्जाज बिन यूसुफ और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या भी आगे चलकर आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अलावा तरीक़त के बाकी तमाम सलासल की आप रहमतुल्लाह अलैह ही के ज़रिए हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत है। अहले इल्म में इस अमर पर इख्तलाफ है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत अली उल मुर्तज़ा से मुलाकात हुई या नहीं। कई एक का कहना है कि आप रहमतुल्लाह अलैह कभी भी उनसे नहीं मिले, लेकिन बहुत से उलमा के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह न सिर्फ ये कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए, बल्कि उनसे फैज़ भी हासिल किया। बाज़ कुतुब में ये वाक़या दर्ज है कि जब हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बसरा तशरीफ़ लाए तो तमाम अफराद को वाज़ करने से रोक दिया ताकि अवाम तक दुरुस्त दीनी तालीमात ही पहुँचाई जा सकें। ताहम सिर्फ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को वाज़ का सिलसिला जारी रखने की इजाज़त दी गई। इस मौके पर मालूमात के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुलिया बदल कर आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वाज़ में शरीक हुए और जब वापस जाने लगे तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें पहचान लिया और उनसे मुसाफ़े और मुलाकात की सादत हासिल की। प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए आप रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी मकाम की, तो हर दौर के उलमा ने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को तफसीर, हदीस, फ़िक़ह और तरीक़त में इमाम तस्लीम किया है। बिलाल बिन अबी बरदा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने हसन बसरी से ज़्यादा किसी को सहाबा कराम से मुशाबे नहीं पाया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मसला पूछा गया तो आपने फरमाया, हसन बसरी से पूछो। हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद गरामी है, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फ़साहत व बलागत के आला तरीन मकाम पर फाइज थे। उनकी ज़ुबान से हिकमत के फूल झड़ते थे। तबकात इब्न साद में उन्हें यूं खराज अकीदत पेश किया गया है, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक ऊंचे दर्जे के आलिम, जामे कमालात, फ़क़िया, आबिद, जाहिद, कसीरुल इल्म और हसीन व जमील थे। आपको बताते चलें कि आप रहमतुल्लाह अलैह की फ़क़ही और तफसीरी खिदमात पर अरबी ज़ुबान में बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें से कई एक का उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है।
प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में पूछते हैं तो आपको बताते चलें कि आपकी असल करामत तो यही है कि आपने हज़ारहा अफराद को इल्म व तक़वा की राह दिखाई। मगर आप रहमतुल्लाह अलैह से कई दीगर करामात भी मंसूब हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए रवाना हुए तो राह में साथियों को शिद्दत की प्यास लगी। एक कुएं पर नज़र पड़ी लेकिन वहाँ कोई रस्सी थी और ना डोल। जब आप रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ तो फरमाया, जब मैं नमाज में मशगूल हो जाऊं तो तुम पानी पी लेना। आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए खड़े हुए तो कुएं से पानी उबल पड़ा और सब लोगों ने पानी पिया, जबकि एक शख्स ने कुछ पानी एक बर्तन में रख लिया जिस पर कुआं एकदम पुरानी हालत में आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमने अल्लाह पर एतमाद नहीं किया, ये उसी का नतीजा है। दोस्तों, मारूफ किताब तज़किरतुल औलिया में इसी सफ़र की ये करामत भी दर्ज है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को रास्ते में से कुछ खजूरें उठा कर दी जिनकी गुठलियाँ सोने की थीं। लोगों ने वो गुठलियाँ बेचकर खाने पीने का सामान खरीदा और सदका भी किया। प्यारे दोस्तों, बाज़ रिवायात बताती हैं कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम में मोतियों और जवाहरात के सौदागर थे। किस्म किस्म के मोती और जवाहरात की आप तजारत करते और बड़े बड़े बादशाहों के पास जवाहरात तोहफे में लेकर जाकर पेश करते थे। एक दफ़ा कुछ जवाहरात हरकल बादशाह रूम के पास ले गए। पहले वज़ीर से मिले और अपने आने का और बादशाह की खिदमत में तोहफा लाने का हाल बयान किया। वज़ीर ने कहा, कल तो बादशाह को एक निहायत ज़रूरी काम है, इसलिए फ़ुर्सत ना होगी, अलबत्ता वो काम देखने के काबिल है। हज़रत हसन ने कहा कि मैं भी ज़रूर देखूंगा। वज़ीर ने हज़रत हसन को ले जाकर एक जगह मैदान में ठहराया, जिस मैदान में जरी का एक खैमा था। उसके आसपास आला दर्जे की मखमल का फर्श था। खैमे की तनाबें जरी की थीं, उसकी चौबें चांदी की थीं, मेखें सोने की थीं। निहायत काबिल दीद मंजर था। वज़ीर ने हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह को खैमे के पीछे ऐसे खड़ा किया कि जिस जगह हज़रत हसन ने सारा तमाशा देख लिया। प्यारे दोस्तों, वो खैमा दरअसल शाह हरकल के अजीज़ फर्जंद की कब्र पर खड़ा था और आज उसकी सालाना बरसी का दिन था। बादशाह सालाना रस्म ताज़ियत अदा करने यहाँ आया था। हज़रत हसन ने देखा कि पहले एक जमात मुक़द्दस ईसाई लोगों के खैमे के अंदर आई और कब्र के पास खड़े होकर पढ़ने लगे और फिर रोते हुए निकल कर चले गए। उसके बाद एक तबीबों की जमात और इंतहाई अहले अकल लोगों की आई। ये लोग भी नंगे सर कब्र के पास खड़े रोते रहे और थोड़ी देर के बाद निकल कर चले गए। उनके बाद फ़ौज के अफसरों की जमात नंगी तलवारें लेकर खैमे के अंदर आई। वो भी कब्र की सलामी उतार कर नाकाम वापस गई। फौजी लोगों के बाद एक झुंड नौजवान औरतों का आया जिनके सर के बाल खुले थे। उनके हाथों में सोने की थालियां थीं जिनमें मोती और जवाहरात भरे थे। उन औरतों ने कब्र का तवाफ किया और बहुत सा रोककर ये भी खैमे से बाहर चली गईं। उन सब के बाद बादशाह खुद खैमे के अंदर आया और कब्र के पास खड़ा होकर कहने लगा, बेटा, तू मुझे बहुत प्यारा था, मगर अफसोस कि तू मर गया। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान ली है वो उन बड़े बड़े राहिबों और पादरियों का कहा मानकर तेरी जान वापस कर देगा तो ये बड़े बड़े ईसाई राहिब इस काम के लिए तेरे पास हाजिर हैं, मगर मैं जानता हूं कि उनके कहने से कुछ ना होगा। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि अक्लमंदों और तबीबों की तदबीर करने से तेरी जान खुदा तुझे बख्श देगा तो ये बहुत बड़ी जमात तबीबों और बड़े बड़े अक्लमंदों की तेरी कब्र के पास खड़ी है और तेरी रिहाई की तदबीरें करने को मौजूद है। मगर मैं जानता हूं कि तुझे ऐसे ज़बरदस्त ने मारा है कि उसके सामने किसी की तदबीर नहीं चलती। ए फर्जंद, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान निकाली है वो किसी बड़ी फ़ौज से डरकर तुझे छोड़ देगा तो ये कसीर फ़ौज और फ़ौज के अफसर तुझे कैद से छुड़ाने को तेरी कब्र के पास मौजूद हैं। लेकिन जिसने तुझे कैद किया है वो ऐसा ज़बरदस्त खुदा है कि कोई फ़ौज उसके सामने कोई हस्ती नहीं रखती। ए फर्जंद, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तुझे मारा है वो हसीन और ख़ूबसूरत औरतों का तालिब है और हसीन औरतें लेकर तुझे छोड़ देगा तो ये खूबसूरत औरतों की जमात हाजिर है, मगर मैं जानता हूँ कि ना वो हसीन औरतों का तालिब है, ना मालो जवाहिर का खासगार है, और अब वो तुझे किसी तरह ना छोड़ेगा। इसलिए मैं अब तुझसे फिर 1 साल के लिए रुखसत होता हूँ। ये कहकर बादशाह खैमे से बाहर निकल आया और सब लोग कब्र के पास से रुखसत हुए। हज़रत हसन ने यह वाक़या देखा तो दिल पर ऐसा असर पड़ा कि दुनिया से तबीयत यकलख्त हट गई और आपने आइंदा दुनिया के जवाहरात बेचने छोड़कर आखिरत के जवाहरात ख़रीदने शुरू कर दिए और दुनिया के जुमला कारोबार से अलग होकर इस फिक्र में पड़ गए कि आखिरत का ज़ादे राह मुहैया करें।
और बसरे में आकर कसम खाई कि अब इस दुनिया में कभी हंसूंगा नहीं, और फिर इबादत व मुजाहिदा में कुछ इस तरह मशगूल हो गए कि उस ज़माने में कोई वैसा ना था, और 70 बरस तक अपनी ज़िंदगी में कभी बेवुज़ू ना रहे। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या था हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बदलने के हवाले से। इस वाक़े से आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर ऐसी चोट लगी कि आपने दुनिया को तर्क कर दिया और ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का खौफ इलाही का क्या आलम था, इस हवाले से एक वाक़या यूँ बयान किया गया है। कहते हैं, एक मरतबा रात के वक्त हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में बैठे ज़ारो के तार रो रहे थे। आपके अकीदतमंदों ने अर्ज़ किया कि या हज़रत, आप क्यों रोते हैं? आप पर तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है। आप इबादत गुजार, मुत्तकी और परहेजगार हैं। आपका शुमार अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में होता है, फिर आपके रोने का सबब क्या है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैं इस ख्याल से रो रहा हूँ कि कहीं मेरी नासमझी और भूल से कोई ऐसा काम मुझसे सरजद ना हो गया हो जो मेरे परवरदिगार को पसंद ना हो, या मैंने गलती से अपना कदम किसी ऐसी जगह पर ना रख दिया हो कि किस जगह पर जाना मेरे अल्लाह ताला को पसंद ना हो। अगर कभी मुझसे ऐसा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह से रांदा दरगाह हो जाऊं और अल्लाह ताला मेरी कोई भी इबादत कबूल ना फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, खौफ इलाही का ये आलम, यहाँ हमें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हमारे दिल में खौफ इलाही की क्या सूरत है। याद रहे कि दिल में जब खौफ खुदा होता है तो ही बंदा गुनाहों और जुल्म के कामों से बचता है। जब इंसान के दिल से खौफ खुदा ही जाता रहे तो इंसान के गुनाहों पर जुर्रत होने लगती है और इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि औलिया इकराम के वाक़यात बयान करने का मकसद असल में यही होता है कि उनके हालात व वाक़यात जानने के साथ साथ हम अपना मुहासबा भी करते रहें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब में कहाँ मौजूद हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इन वाक़यात को सुनकर अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करें और अपने नफ्स की इस्लाह करें। आइए इस्लाह नफ्स के हवाले से आपको हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं, एक मरतबा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुलाजिम को कहा, मेरे लिए बाज़ार से नान और मछली ला। जब वो लाया और सामने रखी तो आपने फरमाया, माज़अल्लाह, गुनाहगार बंदे को ऐसा लजीज खाना खाने से क्या सरोकार। नौकर ने कहा, हुजूर, मैं तो आपके इरशाद पर नान और मछली लाया था। आपने नारा लगाया और रोने लगे। 40 दिन तक कोई चीज़ न खाई और फरमाया कि ए मेरे नफ्स, मैंने तुझे सज़ा इसलिए दी कि तूने लजीज खाने की ख्वाहिश की थी। इसलिए आपने तज़किया नफ्स के लिए अपने नफ्स को समझाया कि अल्लाह की राह में चलने के लिए अल्लाह जो अता करे उसे कबूल करो, खुद ख्वाहिश ना करो। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपनी ख्वाहिशात पर एक नज़र करें तो आज हम लोग ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन चुके हैं और इसीलिए हम अल्लाह से और अल्लाह के प्यारे दीन से दूर होते जा रहे हैं। याद रहे कि ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह जन्नत है, लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान अपनी ख्वाहिशात को दुनिया ही में पूरा करने में लगा हुआ है। आज अगर हम अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करेंगे तो अल्लाह हमसे राज़ी होगा और हमें आखिरत में इनामात से नवाजेगा। लेकिन अफसोस कि आखिरत की फ़िक्र किसको है, मौत की फ़िक्र ही नहीं, इसलिए ज़िंदगियां गफलत में गुजर रही हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा बने तो उन्होंने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम एक ख़त भेजा जिसमें तहरीर था कि मेरे रफ़ीक, तुम जानते हो कि मैं एक बहुत बड़े काम में मुब्तला हुआ हूँ, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए और आपके साथी जो अल्लाह के वली हैं उनमें से किसी एक को मेरे पास भेज दीजिए ताकि उसके साथ रहने से मुझे कुछ आसानी हो सके। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के इस ख़त के जवाब में ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अमीरुल मोमिनीन का ख़त मैंने पढ़ा और इसमें जो इरशाद किया गया था उसे भी समझ लिया। आपने जो ये फरमाया है कि इसके साथ रहने से मुझे आसानी हो जाएगी, तो तुम समझ लो कि जैसे शख्स की तुम तमन्ना करते हो वो तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आएगा और तुमसे फारिग होगा, और जो शख्स के तुम्हारे पास आएगा उस जैसे की तुम्हें ज़रूरत नहीं। इसके साथ से तुम्हें कोई आसानी और फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और तुमने जो नसीहत के लिए लिखा है तो जान लो कि जो कोई अल्लाह से डरता है सब लोग उससे डरते हैं, और जो कोई अल्लाह ताला से शर्म रखता है तो लोग भी उससे शर्म रखते हैं, और जो कोई अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों पर दलेरी का इजहार करता है तो सब लोग उस पर दलेर हो जाते हैं। और जो कोई आज अमन में है कल को खस्ता हाल होगा,
اور جو آج خستہ حال ہے کل کو امن میں ہوگا، اور جو کوئی اپنے آپ پر تکبر کیے ہوئے ہے وہ دنیا اور آخرت میں معزول ہوگا۔ دنیا کی تمام نیکیوں کا نچوڑ صبر کرنا ہے، اور صبر کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اور اپنے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد طلب کر تاکہ تجھے مدد ملے، اور اس پر بھروسہ رکھ تاکہ کاموں میں تیری مدد ہو۔ اور جو کوئی آنکھ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی دیکھے تو اس کا غم طویل ہو جاتا ہے، اور جو کوئی زبان کو کھلی چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی کہے وہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ میری سوچ کے مطابق جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں وہ تجھے راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کتنی پیاری اور زبردست نصیحتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان نصیحتوں کو اپنے پلے باندھ لیں اور ہم بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ جب بھی کہیں سے اچھی بات ملے تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کو لے لیں اور اس پر عمل کریں۔ روایات میں آپ رحمت اللہ علیہ اور ایک فاسق فاجر شاعر کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یوں بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مجلس میں حضرت خواجہ حسن رحمت اللہ علیہ اور عرب کا مشہور شاعر فرزوق دونوں موجود تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تقوی اور پرہیزگاری میں، اور فرزوق شاعر برائی اور بدکاری میں شہرت رکھتا تھا۔ اس مجلس میں سے اچانک ایک شخص نے آواز دی کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو سب سے بہتر اور افضل ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو سب سے برا اور بدتر ہے۔ فرزوق شاعر نے اس آواز کو سن کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ یا حضرت، یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے کیا خبر کہ سب سے بہترین کون ہے اور سب سے بدترین کون ہے؟ یہ بات تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فرزوق شاعر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر بولا، حضور، اس مجلس میں بدترین شخص میں ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس بات کے کچھ دن بعد قضا الہی سے فرزوق شاعر کا انتقال ہو گیا۔ عارفین میں سے ایک شخص نے اس کو عالم ارواح میں دیکھا اور اسے پوچھا کہ تم پر کیسی گزری اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ فرزوق نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد جب فرشتے مجھے لے کر چلے تو میں سخت ڈرا اور شدید خوف زدہ ہو کر کانپنے لگا۔ تب مجھے ایک آواز آئی، اے فرزوق، تجھے تو اسی دن بخش دیا گیا تھا جس دن تو نے اپنے آپ کو بدترین شخص سمجھ لیا تھا۔ جو شخص اپنے آپ کو عاجز بنا لیتا ہے اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم اگر اپنے اپنے گریبان میں دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو دوسروں کے مقابلے میں خود کو برا سمجھتا ہو یا کسی محفل میں یہ کہنے کی جرات رکھتا ہو کہ میں برا ہوں، حالانکہ ہمارے کرتوت کیا ہے، گناہوں میں کس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ہر کوئی بخوبی جانتا ہے۔ دوستو، روایات میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب لوگوں نے میت کو قبر میں دفن کر دیا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس قبر پر بیٹھ کر بہت روئے۔ پھر آپ نے وہاں پر موجود لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، سنو، اول و آخر قبر ہے، پھر تم اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب تمہارا اول و آخر یہی ہے تو پھر اے غفلت میں پڑے ہوئے لوگو، اول و آخر کو ٹھیک کر لو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ واز فرمانا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے زار و کتار روئے اور بارگاہ رب العزت میں سچے دل سے توبہ کر کے نیک اعمال پر عمل پیرا ہو گئے۔ پیارے دوستو، قبر حقیقت میں عبرت کی جگہ ہے، اور ہر جنازہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ آج اس کی باری تھی، اگلی باری آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان غفلت کی زندگی میں پڑا ہے اور غفلت کی چادر اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی باتیں حکمت بھری باتیں ہوا کرتی تھیں۔ سعد بن ابی مروان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ واز فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں حجاج بن یوسف اپنے ایک خادم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور ایک مقام پر کھڑا ہو کر اس نے دیکھا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے گرد لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہے۔ چنانچہ وہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کی جانب چل دیا۔ جب آپ نے حجاج کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس طرح حجاج اس چھوڑی ہوئی جگہ پر یعنی میرے اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے درمیان بیٹھ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حجاج کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی اور اسی طرح واز فرماتے رہے جیسا کہ ہر روز فرماتے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پہلے کی طرح ہوں گے،
حجاج کے مجلس میں بیٹھ جانے سے کچھ زیادہ ہی گفتگو کریں گے، جس سے پتہ چلا کہ حجاج کا تقرب حاصل ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈر سے واز مختصر کر دیں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے باقی دنوں کی طرح ایک جیسا ہی واز کیا اور وقت مقررہ پر ہی ختم کیا، اور قطعی طور پر اس بات کی پرواہ نہ کی کہ حجاج پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ واز سے فارغ ہوئے تو حجاج نے اپنا ہاتھ اٹھا کر آپ کے کندھے پر مارتے ہوئے کہا، شیخ نے سچ کہا اور خوب کہا، لوگوں ایسی ہی مجالس میں بیٹھا کرو اور جو کچھ وہاں پر سنو اس کو اپنی عادت بنا لو۔ مجھے یہ حدیث مبارکہ پہنچی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں اور ہم لوگ دنیا کے انتظام میں مبتلا ہیں، ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ بیٹھتے، اس لیے کہ ہم ان مجالس کی خوبیاں زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج نے مسکراتے ہوئے ایسا خطاب کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور تمام حاضرین مجلس اس کی فصاحت و بلاغت سے حیران ہوئے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر چل دیا۔ اسی اثناء میں شام کا ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اسی جگہ پر جہاں پر کہ حجاج بیٹھا تھا کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، اللہ کے بندو، تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ میں ایک ضعیف آدمی ہوں اور جہاد کرتا ہوں؟ گھوڑا، خچر اور خیمے کی مجھے تنگی ہے، اور میرے پاس 300 درہم ہیں جو مجھے لوگوں نے دیے ہیں، اور میری 7 بیٹیاں ہیں۔ غرض یہ کہ اس بوڑھے نے اپنی غربت کی شکایت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو اس پر ترس آیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنا سر نیچے جھکائے اس کی بات غور سے سن رہے تھے۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے عمراء سے نمٹے، ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام خیال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے۔ لوگوں سے دینار و درہم کی خاطر لڑتے ہیں، جب دشمن خدا خود جہاد پر جاتے ہیں تو خود چمکتے خیموں میں قیام کرتے ہیں اور تیز سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو جہاد پر روانہ کرتے ہیں تو بھوکا پیاسا پیدل ہی روانہ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھری کھری باتیں سلاطین اسلام کے بارے میں کی۔ اسی مجلس میں سے اہل شام کا ایک اور شخص اٹھا اور سیدھا حجاج کے پاس گیا اور حجاج سے آپ کی چغلی کر دی، اور جس طرح آپ نے بیان کیا تھا بالکل اسی طرح حجاج سے کہہ دیا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد حجاج کی طرف سے ایک آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ آپ کو حجاج نے بلایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چل دیے۔ ہمیں خطرہ پیدا ہوا کہ دیکھتے ہیں ان کھری کھری باتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکراتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ میں نے آپ کو بہت کم ہنستے ہوئے دیکھا، آپ کی عادات ہمیشہ سے ہی مسکرانے کی تھیں، چنانچہ واپس آ کر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امانت کی عظمت کے بارے میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے میں بھی امانت ہے۔ شاید تم یہ خیال کرتے ہوگے کہ خیانت سوائے درہم و دینار کے اور کسی شے میں نہیں ہے، حالانکہ سب سے بری خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ باتیں کریں، پھر تم اس کو ایک آگ کے شعلے کے پاس جا کر بیان کر دو۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں اس شخص یعنی حجاج کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں۔ آپ نے یہ جو الفاظ کہے ہیں کہ دشمن خدا خود جہاد پر جاتا ہے تو ایسا اہتمام کراتا ہے، اور جب دوسرے کو جہاد پر روانہ کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے، ویسی باتیں نہ کرو۔ ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاؤ۔ آپ کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دور کیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ والوں کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی کے مقام و مرتبے سے مرغوب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے مذکورہ واقعے میں ملاحظہ کیا، حجاج بن یوسف کے مظالم سے اور اس کی شخصیت سے ہر کوئی واقف ہے کہ وہ تاریخ میں ظلم و جبر کا انتخابی نشان مانا جاتا ہے، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں اس کی آمد کی کوئی پرواہ نہ کی اور حق بات کو بیان کرنے میں بھی خوفزدہ نہیں ہوئے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ کہتے ہیں جب یزید بن عبد الملک دمشق میں مسند خلافت پر براجمان ہوا تو اس نے عراق و خراسان پر عمر بن حبیرہ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ عمر بن حبیرہ نے اپنے دربار میں حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن سیرین اور امام شیبی کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یزید بن عبد الملک کو اپنے بندوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے
اور مجھے خلیفہ نے گورنری کے منصب پر فائز کیا ہے، لہٰذا مجھے جو بھی حکم خلیفہ کی طرف سے ملتا ہے میں بغیر حیل و حجت کے اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ گورنر عمر بن حبیرہ کی اس سیاسی گفتگو کو سن کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گویا ہوئے اور جرت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حبیرہ، تم یزید بن عبد الملک کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہرگز یزید بن عبد الملک سے نہ ڈرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں یزید بن عبد الملک کے شر سے بچا سکتا ہے، لیکن یزید بن عبد الملک تجھے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہرگز نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھو وہ قہار و جبار جلد ہی تیرے پاس ملک الموت کو بھیجے گا، جو تیرے اس عالی شان محل اور خوبصورت تخت سے تجھے ایک ہی لمحے میں اندھیری، تاریک اور تنگ قبر میں پہنچا دے گا۔ وہاں پر تجھے سوائے تیرے اعمال کے کوئی کام نہیں دے گا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کسی بادشاہ کے حکم کو نہ مان، کیونکہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی فرما برداری قطعی طور پر روا نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس جرت مندانہ تقریر کو سن کر گورنر عمر بن حبیرہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حیرت کے مارے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے بعد تینوں بزرگ شخصیات گورنر کے دربار سے واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا شان و مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چاہے بادشاہوں کا دربار ہے یا حکمرانوں کا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یاد رہے کہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے اس کے نزدیک دنیا کا کوئی مقام و مرتبہ بڑا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام عہدے اس کے نزدیک زیرو ہوتے ہیں، اور یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کے سامنے حق کو بیان کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک عزت فروش ملکہ نامی عورت تھی، جس کے حصے میں حسن کا تہائی حصہ آیا تھا۔ اپنے پاس آنے کے لیے لوگوں سے کم از کم 100 دینار وصول کرتی تھی۔ ایک عابد نے اس کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا۔ چنانچہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے اور اس کے پاس آ گیا۔ اس عورت کے پاس سونے کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی تھی۔ عابد نے کہا، مجھے تیرا حسن پسند آ گیا ہے، اس لیے میں نے بڑی محنت سے 100 دینار اکٹھے کیے اور یہاں آیا ہوں۔ فاحشہ عورت نے عابد کو بھی اپنے ساتھ تخت زریں پر بٹھایا۔ عابد کو اس وقت اچانک قیامت میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا یاد آ گیا اور اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور بولا، مجھے جانے دو اور یہ دینار تم لے لو، کیونکہ میں یہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ مگر عورت کہنے لگی کہ یکدم آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو یہ کہتے تھے کہ میرا حسن تمہیں پسند آ گیا ہے اور اب بھاگ رہے ہو۔ عابد کہنے لگا کہ تمہارے تخت پر بیٹھنے سے مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا ہے اور میں قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہوں۔ اب میرے لیے تم کوئی پسندیدہ نہیں رہی ہو، یعنی میری سوچ بدل گئی ہے۔ مگر عورت کہنے لگی، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو میں اب تمہارے سوا کسی کو شوہر نہیں بناؤں گی۔ مگر عابد کا دل نہ مانا اور وہ مسلسل کہتا رہا کہ خدا کے لیے اب مجھے یہاں سے جانے دو۔ آخر عورت بولی کہ ٹھیک ہے جاؤ، مگر مجھ سے نکاح کا وعدہ کرتے جاؤ۔ پھر عابد نے کہا، اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہوگا، اور پھر سر پر چادر اوڑھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں عورت نے بھی اپنی بدکرداری اور عزت فروشی سے توبہ کی اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی تلاش میں چل نکلی۔ عابد کے شہر میں پہنچ کر اسے تلاش کیا اور کسی طرح اسے خبر بھجوائی کہ ملکہ تم سے ملنے آئی ہے۔ عابد نے جب یہ سنا تو چیخ مار کر گرا اور جان دے دی۔ عابد کی موت کے بعد ملکہ بہت مایوس ہوئی، پوچھا اس کا کوئی قرابت دار ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عابد کا ایک بھائی ہے، وہ بھی فقیر ہے۔ کہتے ہیں ملکہ نے عابد کی محبت میں اس کے بھائی سے نکاح کیا، جس سے اس کے 7 بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب نیک اور صالح پرہیزگار ہوئے۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت سے یہ بات اخذ کی کہ جو شخص رزق میں حلال کمائے گا اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھ۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلا شبہ اہل تقویٰ کی چند علامتیں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں: سچی بات کرنا، عہد و پیمان پورا کرنا، صلہ رحمی، کمزوروں پر رحم، فخر و غرور نہ کرنا، نیکی کو عام کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے رک جا تو عابد ہو جائے گا، اپنے مقدر پر راضی ہو جا تو غنی ہو جائے گا، اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں سے حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے گا، لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے تو عادل بن جائے گا، اور کم ہنسا کر
کیونکہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ رحمہ اللہ کی غیبت کی تو معلوم ہونے پر تازہ کھجوروں سے بھرا ایک تھال تحفے کے طور پر اس کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھجوایا، سنا ہے تم نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل کر دی ہیں۔ کسی نے کہا آپ رحمہ اللہ بعض میں لوگوں کی اس کثرت پر خوش تو ہوتے ہوں گے؟ فرمایا کثرت پر تو خوش نہیں ہوتا، ہاں اگر کوئی محبت الہی حاصل کر لیتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے دنیا کے متعلق پوچھا۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا مجھ سے آپ دنیا و آخرت کے متعلق پوچھتے ہو تو سنو، دنیا و آخرت کی مثال مشرق و مغرب جیسی ہے، جتنا زیادہ تم ایک کے قریب جاؤ گے اتنا ہی دوسرے سے دور ہوتے جاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ میں دنیا کے اوصاف بیان کروں، میں تمہارے سامنے اس گھر کی کیا صفت بیان کروں جس کا آغاز مشقت و تکلیف پر مبنی ہے اور جس کا انجام فنا و بربادی ہے۔ اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا اور جو حرام ہے اس کے استعمال پر سزا دی جائے گی، اور جس میں تونگر و مالدار ہو وہ فتنے میں مبتلا ہوا، اور جو فقیر و محتاج ہوا وہ حزن و ملال کا شکار ہوا۔ اسی طرح کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ رحمہ اللہ سے حال دریافت کیا۔ فرمایا بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ افسوس ہم نے اپنے جانوں پر کتنا ظلم ڈھایا، ہم نے اپنے دین کو کمزور کر دیا اور دنیاوی حرص نے ہمیں موٹا کر دیا، ہم نے اپنے اخلاق بوسیدہ کر دیے اور اپنے بستر اور کپڑے نئے بنوا لیے، ہم میں سے ہر ایک اپنے بائیں پہلو پر ٹیک لگائے مزے سے پڑا رہتا ہے اور غیروں کے مال بڑے بے پرواہی سے ہڑپ کیے جاتا ہے۔ پھر فرمایا تیرا کھانا چھینے ہوئے مال سے تیرا دوسرے ناداروں سے کام لینا بیگار ہے۔ پھر تو نمکین کے بعد میٹھا کھانے کے لیے منگواتا ہے، ٹھنڈے کے بعد گرم پیتا ہے، خشک کے بعد تر کھجوریں کھاتا ہے، یوں پاپی پیٹ میں درد اٹھتا ہے اور قے آنے لگتی ہے، پھر گھر میں شور مچاتا ہے کہ جلدی چورن لاؤ تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ اے گھٹیا نادان، اللہ کی قسم تو اپنے دین کے سوا کچھ بھی ہضم نہیں کر سکے گا۔ ارے احمق، تیرا پڑوسی کہاں اور کس حال میں ہے؟ تیری قوم کا بھوکا یتیم کہاں ہے؟ وہ مسکین کہاں ہے جو تیری طرف دیکھتا رہتا ہے؟ وہ مخلوق کہاں ہے جس کی نگرانی اور دیکھ بھال کی اللہ تعالیٰ نے تجھے وصیت کی تھی؟ کاش تجھے علم ہوتا کہ تو محض ایک گنتی کا ہنسا ہے۔ جب ایک دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو تیری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ چند اقوال تھے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے۔ چلیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے وصال کی۔ یاد رہے کہ آپ رحمہ اللہ کا وصال یکم رجب 110 ہجری کو 89 برس کی عمر میں بصرہ میں ہوا۔ وہیں آج بھی آپ رحمہ اللہ کا مزار موجود ہے۔ بعض نے تاریخ وفات 4 محرم الحرام 111 ہجری بمطابق 8 اپریل 729 بھی تحریر کی ہے۔ تعبیر رویا کے امام حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو کسی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک پرندے نے مسجد سے سب سے بہترین کنکری لی ہے۔ تو حضرت ابن سیرین نے فرمایا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی موت ہے، کیونکہ وہی ہمارے درمیان مسجد میں سب سے بہتر ہیں۔ چند دن بعد ہی آپ رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر آ گئی۔ نماز جمعہ کے بعد آپ رحمہ اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو پورا بصرہ امڑ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں یہ پہلا موقع تھا جب جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں پڑھی گئی، کیونکہ تمام لوگ جنازے کے ساتھ چلے گئے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی شخص نہیں تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کی سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حشر انہی اللہ والوں کے ساتھ فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔